آپ سبھی حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ قل اللہ کی تلاوت فرما کر کے علی حسنین ابن ہدایت علی کنیز زہرا بنت آل محمد اور جعفر حسن زیدی ابن فرزند حسن رانا نصیب بنت علی حسنین اور تمام مومنین مومنات کی روح کو بخش دیں۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو المعین الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للملحدین والمنکرین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین مولانا مولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد ولا سيما على ابن عمه ووزيره ووصيه وخليفته مطلوب كل غالب غالب كل غالب مولانا علي بن أبي طالب وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وهم لا يرجعون۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد۔ اس آیت کریمہ کے ذیل میں دین خدا کی پیروی کے سلسلے سے گفتگو چل رہی تھی کہ جس میں خداوند عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ کیا یہ لوگ اللہ کے دین کے علاوہ کوئی دین چاہتے ہیں، جبکہ ساری کائنات کے سارے صاحبان عقل اسی خدا کے سامنے سربسجود ہیں یا اختیار سے اپنے سربسجود ہیں یا یہ کہ جبر و اکراہ سے مجبوراً اللہ کے سامنے سجدہ کیے ہوئے وَهُمْ إِلَيْهِ يَرْجَعُونَ، اور یہ سارے کے سارے لوگ اسی کی طرف پلٹا کے بھیجے جائیں گے۔
آپ نے دیکھا کہ اس آئے کے ذیل میں اتنی مجلسیں آپ کے سامنے پڑھی، مختصر اس وقت میں آپ کے سامنے یہ گفتگو آگے جاری کر رہا ہوں کہ جس میں خود ہی اللہ نے اپنے دین کے حق ہونے اور اس دین کے صحیح ہونے کے اوپر دلیل اسی آیت کے اندر پیش کر رہا ہے۔ ایک تو یہ کہ سوال قائم کیا کہ کیا خدا کے دین کے علاوہ کوئی اور دین چاہتے ہیں؟ سوال اس کا اس لیے ہے کہ بتانا چاہتا ہے کہ کوئی دین اور اللہ کے علاوہ کوئی دین بھی مفید نہیں ہے بشریت کے لیے۔ بشریت کے لیے کوئی اور دین مفید نہیں، مگر پھر بھی ان کی خواہشات یہ ہیں کہ کسی اور دین کی طرف جائیں۔ تو کون سا دین ایسا ہے کہ جو اللہ کے تصور کو صحیح طریقے سے بتا سکتا ہے، اور کون سا دین ایسا ہے کہ تمام انسانیت اور بشریت کی تمام صحیح ضروریات کو پورا کر سکتا ہے؟ کوئی دین نہیں ہے۔ دلیل تو دینا شروع ہو جانا چاہیے تھا اللہ کو، کہ اس وجہ سے کہ اس میں ہم نے بہت سے مسائل ایسے رکھے ہیں جو کہ انسان کی حاجت و ضروریات کو اس جہت سے کہ مالی حیثیت سے، مادی حیثیت سے یا زندگی کرنے کے طرائق یہیں شروع ہو جانا چاہیے تھا، لیکن اللہ نے سب سے پہلے بنیادی طور پر جو دلیل قائم کی ہے اس کے اندر، وہ تمام دین کے اوپر حاوی ہے۔ دو چیزیں لے آیا۔ ایک چیز یہ کہ خدا کے دین کے علاوہ یہ کیوں چاہ رہے ہیں، جبکہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ساری کائنات اللہ کے سامنے ہی جھکی ہوئی ہے، یعنی کائنات کی کوئی فرد اللہ کے مقابلے میں آ ہی نہیں سکتی ہے۔ کوئی جز، کوئی فرد، کوئی ذرہ اللہ کی قدرت کے خلاف جا ہی نہیں سکتی ہے۔ اس کا یہ جبکہ مشاہدہ کر رہے ہیں، تو اب کیا ہو گیا کہ یہ اللہ کے دین کے خلاف جا رہے ہیں؟ جب ایک چیز آپ کے سمجھ میں آ گئی کہ بھئی کوئی طاقت فکر بھی اگر اپنی توانائی فکر کو بہت ہی دوبالا کرنا چاہے اور جس طرح چاہے اسے دوبالا کرے، مگر وہ خدا کی فکر اور اس کے تفکر، اس کے آئین کے سامنے وہ فکر ٹک نہیں سکتی ہے، خستہ ہے، کچھ بھی اس میں قوت نہیں ہے۔ اس کا مشاہدہ خود کر رہے ہیں۔ جب کر رہے ہیں تو پھر کیوں دوسرے دین کو چاہ رہے ہیں؟ اور دوسری بات یہ کہی کہ جب یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ سارے کے سارے اسی کی طرف پلٹ کے جانے والے ہیں، جس نے خلق کیا ہے، بنایا ہے، وہیں پلٹ کے جانے والے ہیں، تو پھر کیوں یہ دوسرا دین چاہتے ہیں؟ بھئی جو دین دوسرے ہیں وہ دین بنانے والوں اور اس دین پر چلنے والے جو ہیں وہ بنانے والوں کی طرف تو پلٹ کے نہیں جائیں گے، تو حساب و کتاب کا تصور ان کے لیے تو نہیں ہے۔ جس نے بنایا ہے دین، جہاں پر حساب و کتاب ہونا ہے وہ صاحب دین کے پاس ہونا چاہیے۔
تو کوئی صاحب دین ایسا نہیں ہے کہ وہ ساری کائنات کے انسانیت کا حساب و کتاب لے موت کے بعد، بلکہ اس کو بھی اسی کی بارگاہ میں حساب و کتاب دینے جانا ہے، تو وہ بھی مجبور ہوگا اپنے کیے کا سارا فیصلہ وہاں سنائے۔ تو جب یہ دیکھ رہے ہیں تو پھر کیوں اللہ کے دین کو قبول نہیں کر رہے ہیں؟ گویا بباطن قرآن اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ انسانیت کی خلقت کی آغاز خدا کے ہاتھوں ہے، اور انسانیت کے انجام جو ہے وہ بھی خدا کے ہاتھ میں ہے۔ تو پھر اس کے دین کے علاوہ دوسرے دین کو قبول کرنا کیا معنی ہوتا ہے؟ ایک صلوات پڑھیں۔ بس تو سارا ہم و غم یہ ہے کہ ہم اس دین کو یہ لفظ استعمال کر کے بتانا چاہتا ہے کہ فطری ہے، غیر فطری دین اگر دے رہے ہوں تو وہ فطرت کی چیز کو تلاش کریں، لیکن جب ہم خود دین فطری دے رہے ہیں کہ جو انسان کے فطرت کے مطابق ہے، تو کیوں ادھر ادھر جا رہے ہیں؟ وہ فطرت کے مطابق کیا ہے؟ کہا فطرت کے مطابق یہی ہے کہ جب جتنا انکار کریں مگر ہر حال میں اعتراف ہمارا ہی کرنا ہے، ان کو مجبور ہے وہ کرنے پہ۔ کچھ ہے اختیار سے کرتے ہیں، کچھ جو ہے جب مجبور ہو جاتے ہیں تب ہمارا اعتراف کرتے ہیں۔ تو چونکہ فطری طور پر چاہے وہ جبری اور قہری جو بھی ہو، فطرت ان کو مجبور کیے ہے کہ ہماری حکومت کو تسلیم کریں، تو جب یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ فطرت کے مطابق ہے تو پھر ہمارے دین کو کیوں یہ ٹھکرا رہے ہیں، پھر کیوں دوسرے دین کی طرف جا رہے ہیں؟ یہ انسانی ضمیر کو پیغام قرآنی جھنجھوڑ رہا ہے کہ آپ اپنے دین کے اختیار کرنے میں صاحب اختیار ہیں، مگر صاحب اختیار کا یہ مطلب تھوڑی نہ ہوتا ہے کہ وہ اختیار میں اپنی فطرت کے خلاف چلا جائے۔ انسانی قوت جو ہے وہ اختیار دیا ہے اللہ نے، انسانی قوت کا نام اختیار ہے، تو اختیار ہونے کے معنی یہ ہے کہ مطابق فطرت رفتار کرے۔ جبر میں انسان جو ہے فطرت کے خلاف رفتار کرتا ہے، جب مجبور ہوتا ہے تو انسان فطرت کے خلاف جاتا ہے، لیکن جب اختیار ہو تو دو چیزیں جب سامنے آتی ہیں، ایک وہ ہے کہ جو فطرت کے خلاف ہے، ایک وہ ہے جو فطرت کے مطابق ہے، تو خود صاحب عقل کون سی چیز کو اختیار کرتا ہے؟ فطرت ہی والی چیز کو تو اختیار کرتا ہے۔ آپ کی فطرت میں ہے آگ سے بچنا، آپ کی فطرت میں ہے نقصان سے بچنا، آپ کی فطرت میں ہے کہ جانور جو آپ کو پھاڑ کھانے والا ہے فرار کرتے ہیں، بچتے ہیں، آپ کی فطرت میں ہے سانپ آپ کی طرف آیا تو بچنا کہ آپ کو گزند نہ پہنچا سکے۔ بس معلوم ہے فطرت میں جب آپ کے یہ ہے کہ جو چیز مضر ہے اسے ہم استعمال نہ کریں، تو اس فطرت کے خلاف اگر آپ چلے جائیں تو نقصان بھی ہوگا، اور انسان دوسرا دیکھ کے دیوانہ بھی کہے گا کہ عقل کے خلاف کام کر رہا ہے۔ تو جب صاحب عقل ہے، صاحب اختیار ہے، جس طرح یہاں پر فطرت یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس نقصان سے بچائیں، اور اگر نہیں بچاتے تو دوسرے آپ کی عقل پر شک بھی کرتے ہیں، تو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب دین ہم دے رہے ہیں جو فطرت کے مطابق ہے، اسے کیوں نہیں اپنے اختیار سے تم لے لیتے ہو اور اس پر عمل کرتے ہو؟ اس پر اگر عمل کرو تو یہ عمل تمہارا خود مطابق عقل و فطرت خود بخود جاری ہو جائے گا، اور جب مطابق عقل و فطرت جاری ہوا
تو گویا ہمارا شکریہ تم خود بخود ادا کرنے لگے. ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. بس ہم کو چاہیے ہم جو دے رہے ہیں تمہیں اسے کیوں نہیں دے رہے ہو, اور تم ہماری بتائی ہوئی باتوں کے مطابق کیوں نہیں ہو. فطرت کا تقاضا جو تھا وہ ہم دے رہے ہیں, لہذا ہمارا دین فطری ہے. ایک فطرت یہ ہے کہ ہم نے تمہاری فطرت کے اندر اپنی توحید کو خالدہ کیا, تمہارے فطرت کے اندر توحید رکھ دی, اور اس کی دلیل ہم اول دن آپ کو بیان کر چکے کہ جب مجبور ہوتا ہے انسان تو اسی فطرت کی طرف رجوع کرتا ہے, اور آخری آس اس کی اسی فطرت کی طرف ہوتی ہے. تو جب ہم نے وہاں تم کو بتا دیا کہ مجبوری سے بھی تم آؤ گے ہمارے پاس, تو پھر اپنے اختیار سے کیوں نہیں چلے آ رہے ہو؟ بھئی فرق یہ ہے کہ مجبوری سے جب آؤ گے تو تم جو امید لے کے آئے ہو شاید میرا ترحم جھوم جائے تو کچھ نہ کچھ دے تھے, لیکن جب اختیار سے آؤ گے تو ہما وقت نزول رحمت ہوتا رہے گا, اس لیے کہ تم نے اختیار استعمال کیا اور وہ اختیار کا صحیح استعمال کیا, لہذا ہم تم کو ادھر بلا رہے ہیں. اب یہ مسئلہ ہے اور یہ حقیقت ہے کہ جب فطرت ہے دین تو اللہ نے کیا انتظام کیا, ذاتی طور پر اس بشر کو پیدا کیا تو فطرت میں توحید ڈالی, تو جب ڈالی تو اس کا انتظام کا اعلان تو ہے نا کہ ہم نے اس دین کو اپنا مذہب غیر دین اللہ, اللہ کے دین کے علاوہ, تو اللہ کا دین ہے کیا؟ ایک پہچان اس کی فطرت میں توحید بتائی, ایک پہچان اللہ کی معرفت فطرت میں آنا, ایک پہچان جو اس نے لا کے رکھا کہ آخری وقت انسان اسی کی طرف پلٹایا جائے گا, ایک پہچان یہ دی کہ اس لیے کہ سب دیکھ رہے ہیں فطری طور پر کوئی کہیں اور نہیں بھیجا جاتا, مگر اس کے لیے مفسرین اس معنی میں وسعت ہے. اگر آپ تصور کریں تو وہ خود بھی بتاتے ہیں کہ وسعت ہے, پلٹائے جائیں گے اس کی طرف, مرنے کے بعد تو پلٹائے جائیں گے ہی, لیکن زندگی میں بھی جب ان کے اوپر زحمتوں کے بار اس قدر ہو جاتے ہیں تو خود سے نہیں آ رہے ہیں, زحمتیں ان کو ہماری طرف پلٹا رہی, تو بہرحال گھوم پھر کے آنا ان کو ہماری طرف ہے. جب ہماری طرف آنا ہے تو پہلے سے کیوں نہیں چلے آ رہے ہو؟ ایسے آؤ تو تمہارا کمال نظر نہیں آئے گا, لیکن اگر اپنے اختیار سے آؤ تو یہ کمال بن جائے گا, اور جب کمال بنتا ہے تو اس پہ داد و تحسین ہوتی ہے, اور جب داد و تحسین ہے تو اللہ کے ہاں سے داد کا کوئی معنی نہیں ہے سوائے نعمت کے نزول کے. ایک صلوات پڑھیں محمد والا. لہذا اس بات کو پیغمبر اسلام نے بھی بیان کیا اور قرآن نے بھی بیان کیا کہ اگر سوال آئے کہ بھئی اس کا دین کیا ہے تو اس نے بتایا میرا دین اسلام ہے, ان الدین عند اللہ الاسلام. پھر قرآن میں اس نے بتایا کہ غیر دین اللہ جو ہیں وہ دوسرے ادیان ہیں, لیکن دین اللہ جو ہے وہ اسلام ہے, اور یہ بھی بتایا یہی اسلام اس منزلت پر ہے کہ ہم فطری طور پر پوری انسانیت کو اسی پر خلق کرتے ہیں, اسی پر پیدا کرتے ہیں. جہاں پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام, ہر مولود, ہر پیدا ہونے والا فطرت اسلام پر خلق ہوتا ہے اور پیدا ہوتا ہے, فطرت اسلام پر آتا ہے. وہ فطرت اسلام کی پہلی کڑی خدا کی معرفت ہے, خدا کی پہچان ہے, خدا کی ذات کی طرف آس ہے, خدا کی ذات کی طرف انسان کی توجہ ہے. یہ اسلام کی بنیاد ہے,
اور ہر پیدا ہونے والے کو اس پر پیدا کرتے ہیں، مگر اس کے بعد کی کہانی جو ہے وہ الگ ہے۔ جب پیدا ہو گیا آ گیا، فطرت ہے اس کی ویسے ہی کہ جس فطرت پہ ہم نے دین بنایا ہے، اب اگر کوئی دوسرا عمل اس کے ساتھ نہ ہو اور اس کو خالص اسی موقع پر چھوڑ دیا جائے، آپ دین بھی نہ بتائیے، مذہب بھی نہ بتائیے، ایک بچے کو کسی سماج میں نہ رکھیے، انوائرمنٹ پہ نہ رکھیے، صرف ایسی جگہ پہ رکھیے اور تجربہ کیجئے اس کو کہ یہ فطرت کے مطابق عمل کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ کرے گا، کیوں؟ اس لیے کہ آپ حیوان کو دیکھیے، حیوان کی بھی ایک فطرت بنائی ہے خدا نے، کوئی نہ تعلیم دینے آتا ہے نہ کوئی بتاتا ہے۔ مثلا وہ بچہ کہ جس کے ماں باپ نہیں ہوتے، حیوانی بچہ، وہ جیسے ہی خلق ہوا ویسے ہی اپنی فطرت کے مطابق چلنے لگا، اپنی فطرت کے مطابق اپنی غذا تلاش کرنے لگا۔ تو اسی طریقے سے بشر بھی اپنی فطرت کے مطابق تلاش کرے گا، مگر چونکہ عقل ہے اس کے پاس تو حیوان سے بہتر تلاش کرے گا، حیوان سے بہتر جائے گا۔ تو یہ جو بھی حرکت انجام دے گا یہ مطابق فطرت اسلام ہوگا۔ اب ضرورت یہ ہے کہ اور بہتر سے بہتر تر یہ انجام دے کام کو، ممکن ہے کہیں عقل اس کو راہ صحیح نہ بتائے، دوسرے انوائرمنٹ کی وجہ سے جو کہ اس کو روک لینے والے ہیں، تو ایسا کوئی ہو جو اس کو صحیح رہنمائی کرے، صحیح منزل تک پہنچائے۔ تو اس لیے ضرورت ہے کہ کوئی ایسا ماحول فراہم ہو کہ وہ ماحول والا انسان جو رہنمائی کرنے آیا ہے وہ بھی مطابق فطرت ہی ہو۔ اگر خلاف فطرت ہوا تو وہ ادھر لے کے چلا جائے گا، جب مطابق فطرت ہو تو اسی فطرت اسلام پر باقی رکھے گا، ایسا رہے گا کہ جو فطرت الہیہ ہے اس کے اندر 100% رہے، ذرہ برابر کم نہ ہونے پائے۔ تو اب جب اس کی تربیت ہوگی تو 100% اس فطرت الہیہ پر جس پر پیدا ہوا اسی پر یہ رہنما بھی رکھتا رہا اس کو، اور جب بھی لیڈنگ کی تو فطرت کے خلاف جانے ہی نہ دیا۔ تو اس کا دین فطرت الہی کے مطابق جو ہے وہ خالص دین بنتا چلا جائے گا، 100% خالص ہوگا۔ اب اگر یہی ایک بچہ کسی ایسے انوائرمنٹ میں ہو، ایسے ماحول میں ہو جہاں فطرت کے خلاف امور انجام دیے جاتے ہیں، تو اب جب وہ ادھر گھما کے لے جائیں گے تو جو تھا فطری طور پر اس راستے سے ہٹا دیا، جب ہٹا دیا تو اب اس کے اندر دوسری کیفیتیں پیدا ہو جائیں گی اور وہ فطرت کے خلاف ہو جائے گا۔ جب فطرت کے خلاف ہو گیا تو دین خدا کا جو تھا اس کے غیر دین کی طرف چلا گیا، اور جب غیر دین کی طرف چلا گیا فطرت میں جو چیز تھی اس کے خلاف لے کے چلا گیا وہ، تو اب اس کی جو راستہ تھا اس کا اور جو اس کا سفر تھا وہ راہ بدل گیا اور یہ الگ چلا گیا۔ اب یہاں تک اللہ نے یہ تو کیا عدالت کے مطابق کہ پیدا کیا تو فطری طور پر اسلامی قانون کے تحت، اور اس کے بعد اس نے رہنما بھی دیا کہ ادھر ادھر بھٹکنے نہ پائے، لیکن وہ بھی رہنما فطری طور پر ہو، مطابق فطرت الہیہ ہو۔ لیکن اگر کوئی دوسری وجوہات کی بنا پر کوئی دوسرے سے متاثر ہو کے غیر دین خدا اور غیر فطرت حرکت میں چلا گیا تو دین خدا سے ہٹتا چلا گیا، اس کی تربیت الگ ہوتی چلی گئی۔ اب اس نے کہا دیکھو ہم نے پیدا کیا تھا تو اپنی جگہ پر اور بنایا تھا اپنی جگہ پر، اور مقصد بھی یہی تھا کہ تم اسی طرح گامزن رہو، اسی لیے ہم نے ہادی بھی ویسے ہی بنایا، لیکن تم الگ چلے گئے تو پھر بھی ایک چانس دیتے ہیں۔ وہ چانس یہ ہے کہ جتنے دن تم الگ رہے
فطرت کے خلاف تربیت کی وجہ سے، اس پر ہم تمہارے اوپر کسی قسم کا چارج نہیں لگائیں گے۔ اب جب تم بالغ ہو گئے اور صاحب عقل ہو گئے اور اپنے عقل سے فطرت کے مطابق فیصلہ کر کے آ گئے اور اپنے عقل کے مطابق فیصلہ کیا مگر فطرت کے خلاف چلے گئے، تو اب ہم چارج لگائیں گے۔ اگر مطابق آ گئے تو ہمارے شاکر بن گئے، اور اگر عقل کے ذریعے سے ہماری فطرت اور دین جو ہم نے بنایا اس کے خلاف چلے گئے تو تمہارے اوپر ہم نے چارج لگایا، اسی کا نام کافر رکھ دیا ہم نے۔ صلوات محمد و محمد۔ تو یہ شکر اور کفر جو مرتب ہوا وہ فطرت کے مطابق عقل سے فیصلے کے بعد۔ صاحب عقل کب ہوئے؟ جب 15 سال کے ہوئے۔ اس سے پہلے تربیتیں ہو رہی تھیں، اب یہ اپنے اپنے مقدر تھے کہ ہم کو ایسا مل گیا ہماری تربیت کرنے والا کہ جو ہم کو اس راہ تک بالکل باقی رکھا جس پر اللہ نے پیدا کیا تھا، اور ان کو جو ہے ایسا مل گیا کہ اس نے جو ہے اپنے حساب سے تربیت کر لیا، دین خدا کے خلاف پرورش کر لی۔ تو اب جو آپ یہ کہیں کہ بھئی اس میں ہمارا کیا قصور ہے، اس میں تو اللہ کی عدالت کے خلاف ہے، اس کو ایسا مل گیا اس لیے ایسا چلا گیا، مجھے ایسا مل گیا اس لیے میں ایسا چلا گیا، تو اس کا جواب یہاں ہے کہ وہاں تک تو اللہ آپ پر کچھ کرنے کو تیار ہی نہیں ہے، چھوٹ دے تھی کہ بھئی تم جب تک انڈر پریشر تھے، تربیت کے ماحول کے اس کے اندر تھے، اس وقت تک کا ہم کوئی حساب ہی نہیں کرتے۔ جب تمہاری عقل اس قابل ہو گئی کہ اچھے اور برے کو سمجھنے لگی، تو اب اگر سمجھ کے اچھائی کی طرف آ جاتی تو ہم سمجھتے کہ تم نے اپنے اختیار سے اپنے عقل کا فیصلہ مان لیا، اور اگر تم پھر اسی پر باقی رہ گئے تو اس میں بھی کریڈٹ تمہارا ہی ہے، اس لیے کہ اپنی عقل کے ذریعے سے وہیں باقی رہ گئے۔ اب صاحب تربیت کا کوئی اثر اس پر نہیں ہے، اب تمہاری عقل کے اوپر فیصلہ ہے، عقل کے حساب سے ادھر آ گئے تو اب تم ہمارے شاکر ہو گئے، عقل کے حساب سے ادھر چلے گئے تو اب تم کافر ہو گئے۔ اسی لیے ماں باپ کی ساری جتنی بھی تعریف کی اور تربیت کی ساری جتنی ذمہ داری ہے وہ حد بلوغ تک ہے، حد بلوغ کے بعد رہنمائی ہے، تربیت واجب نہیں ہے، رہنمائی ہے، رہنمائی کرے گا، لیکن حد بلوغ تک تربیت کر رہا ہے۔ تبھی تو آپ کو بتایا جاتا ہے کہ 7 سال تک اس کو ایسے سکھائیے، اور 7 کے بعد پھر 7 سال تک ایسے پڑھائیے اور لکھائیے، اور یہاں تک کہ جب بالغ ہو جائے تو آپ کی باتوں کو انالیسس کرنے لگے، تجزیہ کرنے لگے، اور یہ دیکھے کہ یہ بات حق ہے اور یہ بات باطل ہے، لہذا حق کو حق سمجھ کے قبول کر لے۔ تو تربیت کا تقاضا یہی ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ بچہ جیسے ہی پیدا ہوتا ہے آغوش میں آتا ہے تو آغوش والے جو کچھ سکھاتے ہیں وہ اس کو نقش ہونے لگتا ہے اور وہ اس کے دل میں آنے لگتا ہے اور یہ باقی رہتا ہے۔ اب اس کے بعد تجزیاتی عقل جب استعمال کرے گا تو عقل کے اعتبار سے جو فیصلہ لے گا مطابق فطرت فیصلہ ہے، اپنے عقل سے قبول کیا تو شاکر ہو گیا، اور خلاف فطرت فیصلہ ہے اور عقل سے قبول نہیں کیا تو یہ کافر ہو گیا۔ اس میں کریڈٹ خود کا ہے، خود کی عقل کی وجہ سے۔ تو اس طریقے سے وہ راہ سے بے راہ جو ہوا، گرچہ کیا اس نے تھا لیکن اللہ نے کہا اتنی دیر تک جس نے کیا تھا تمہارا کوئی قصور نہیں تھا تو ہم تمہیں کسی قسم کا چارج لگانے والے نہیں، اسی لیے تکلیف نہیں رکھی، اسی لیے کوئی ثواب اور عذاب کی کوئی گنجائش اس نے نہیں رکھی۔ اب یہ بات جب روشن ہو چکی تو اس کے آئینے میں دیکھیں آپ، مقدر ضرور ہے اپنا لیکن عقل بھی ہونی چاہیے۔ اب یہ اپنی عقل سے جب فیصلہ کیا اور 40 سال کی عمر تک اسی طرح رہ گیا جو غیر دین خدا ہے، تو گویا عقل نے اس کو ظلم پسندانہ بنا دیا اور اپنی عقل سے فیصلہ کیا، مطابق فطرت دین خدا چلا گیا تو عقل نے اسے عدل پسندانہ بنا دیا۔
ہے نا. اب یہ مسئلہ یوں ہو گیا تو یہ ظالم ہو گیا اور یہ عادل ہو گیا. اور عقل کیا کہتی ہے؟ اگر ظالم و عادل دونوں آمنے سامنے رکھے جائیں تو آپ کس کو ترجیح دیں گے، ظالم کو یا عادل کو؟ کس کو ترجیح دیں گے؟ ایک صلوات پڑھیں محمد والا. کس کو ترجیح دیں گے، ظالم کو یا عادل کو؟ ظاہر ہے کہ صاحب عقل جو ہے وہ چونکہ عقل والا ہے لہذا وہ ظالم کو ترجیح نہیں دے گا، وہ عادل کو ترجیح دے گا. اب یہی معاملہ یہاں پر بھی لے لیں. ہر بچہ جو ہے وہ فطرت اسلام پر جب پیدا ہوا اور مطابق فطرت رہا تو اس کی تربیت کرنے والا جب تربیت کیا اور اس کے بعد وہ بھی مطابق فطرت تربیت کرتا رہا، اور پھر یہ بچہ جب بالغ ہوا تو جب یہ بالغ ہو گیا اس کے بعد اختیار عقل ہے اس کو، اس عقل کے مطابق پھر فطرت پر باقی رہا اور ابھی بھی اس کی دیکھ ریکھ اور رہنمائی جاری ہے. تو اس کے معنی یہ ہیں کہ جو اس کو ابھی تک تربیت کر رہا تھا وہ مطابق فطرت ہی انجام دے رہا تھا. دو مرحلے ہیں، دونوں مرحلے الگ کر رہے ہیں. ایک مرحلہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ پہلے سے اچھے ہیں، یہ دین خدا قبول کیے ہیں، یہ مطابق فطرت رفتار کر رہے ہیں، یہ خود عدل مجسم عدل ہیں، آپ پہلے سے پہچانتے ہیں. اور ان کے ہاتھ میں یہ بچہ ہے، یہ بچہ جو ہے تربیت پا رہا ہے، پیدا بھی فطری طور پر ویسے ہی ہوا ہے اور پھر اس کی تربیت بھی ویسے ہی ہو رہی ہے. 15 سال کے بعد وہ باقی بھی اسی پہ ہے. تو یہ تو ایک الگ کریکٹر ہو گیا. لیکن ایک ایسا ہے کہ جس کے بارے میں مشکوک ہے کہ یہ کون ہے، لیکن یہ بچہ جو فطرت پر پیدا ہوا یہ اسی کی آغوش و تربیت پا رہا ہے، اور تربیت پاتے پاتے اس منزل کو پہنچا جب اپنی عقل کو اختیاری طور پر استعمال کرنے والا ہے. استعمال کرنے کے بعد وہ باقی ہے اپنی فطرت پر، یعنی اسی نظام پر باقی ہے جو تربیت کرنے والا تھا. اور اس کے بعد اس کو ریکگنائز کیا جائے خدا کی جانب سے کہ یہ صحیح راستے پر ہے، تو اس کے معنی ہے کہ تربیت کرنے والا بھی مطابق فطرت جا رہا تھا. ایسا ہی ہے نا؟ تو بس دونوں اب دونوں فطرت کے طور پر دونوں کو دیکھ لیں. پیغمبر ختمی مرتبت بھی تو اسی فطرت پر پیدا ہوئے نا، اور جب اسی فطرت پر پیدا ہوئے تو فطرت خدائی جو لے کے آئے اب اس کے بعد تربیت ہونے لگی. خود ہی فرمایا کہ کافر کافر کر لیتا ہے، یہودی یہودی کر لیتا ہے، اور مسلمان مسلمان کر لیتا ہے، عیسائی عیسائی کر لیتا ہے. اور 15 سال کے بعد اپنی عقل استعمال کرو، اور استعمال کر کے تم اگر غلط چلے گئے تو ہٹ جاؤ، صحیح پہ آ جاؤ. یہی ہے نا؟ تو اب پیغمبر کی تربیت جب ابو طالب کرتے رہے اور جب 15 سال کے پہنچے تو اب ان کو چاہیے تھا آغوش ابو طالب چھوڑ کے ہٹ جاتے. آغوش ابو طالب میں رہ گئے اس وقت تک جب تک اعلان کرتے رہے نبوت کا. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہی مطابق فطرت کا دین ابو طالب کے پاس تھا. صلوات محمد و محمد. تو یہ فطرت کا تقاضا ہوا، اب دوسرا ایسے پیدا ہوا. یہ ایسا تھا کہ مشکوک تھا، آپ کو یقین نہیں ہے یہ فطرت والا ہے کہ نہیں، تو اس کی یہ کہانی ہے. لیکن یہ یقینی ہے کہ یہ فطرت والا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ثابت کیا اس نے کہ جس فطرت پر پیدا ہوا تھا 15 سال تک تربیت پانے کے بعد اسی فطرت پر رہا، اس کے بعد بھی آخر تک اسی فطرت پر رہا. تو اب یہ مسلم ہو گیا. اب اس کی آغوش میں جو آنے والا پل رہا ہے اس کے پاس کوئی غیر طاقت آنے ہی نہیں پائی. کوئی فکر ایسی جو غیر دین خدا ہو وہ چھو کے بھی نہیں آئی. پیدا ہوا فطرت اسلام پر، تربیت پائی بانی اسلام کے ہاتھ، اور اس
کے بعد 15 سال کے ہونے سے پہلے ہی جب یہ اسلام کا اعلان کیا نبی نے تو اس کی تصدیق بھی کر دی، اور نبی نے ہاتھ پر رکھ کے کہہ دیا کہ یہ اب میرا جانشین ہے۔ اس بات کی دلیل ہو گئی کہ یہ مطابق فطرت الوہیہ زندگی کرتا رہا۔ صلوات محمد و محمد۔ تو اب یہ دین تو بہت سالم دین ہو گیا نا، اس کو تو کوئی ایسی تربیت بھی نہیں مل پائی کہ جو غیر خدائی تربیت ہوتی۔ تو جب خدائی تربیت رہی اور فطرت خدا پہ پیدا ہوا، خدائی تربیت بھی پایا، اس بعد جب محل بلوغ کو پہنچا تو نظام کی تصدیق بھی کر دیا۔ ابھی بلوغ کو نہیں پہنچا، اسے پہلے ہی کر دیا، اور اس کے بعد پیغمبر کا یہ تصدیق کو قبول کرنا، اور اس کے بعد یہ اعلان کرنا کہ آج کے بعد سے میرا جانشین ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اپنی نبوت کی ساری ذمہ داری، اپنی نبوت کی ساری ذمہ داری 9-10 برس کے بچے پر رکھنا یہ کوئی صاحب عقل نہیں کر سکتا۔ چاہے کہ عقل کل، تو عقل کل جب کر رہا ہے تو وہ بتا یہ رہا ہے کہ یہ بچہ ایسا پیدا ہوا ہے کہ اگر بچہ رہے تب بھی اس کی عقل پختہ ہے، اگر بالغ ہو تب بھی پختہ ہے، نابالغ ہو تب بھی پختہ ہے۔ بس یہ اس بات کی شہادت دے دیا کہ علی کے بچپنے کی توحید بھی ویسے ہی ہے جیسے جوانی کی توحید ہے۔ صلوات محمد و محمد۔ ایک صلوات اور پڑھیں محمد و محمد۔ تو اب یہاں تک یہ بات روشن ہو گئی، میں مقدمے بناتا جا رہا ہوں کہ یہ دین واقعی ان کی فطرت میں، اور یہی دین واقعی کی تربیت بھی ان کی فطرت میں، اس دنیا کے حساب سے بھی، اور اس کے بعد کی بھی عقل کی تصدیق کہ ان کی فطرت میں۔ تو اب دین رچ بس گیا نا، جو دین فطرت الہیہ ہے وہ سارا کی سارا یہاں رچ بس گیا۔ اب جب رچ بس گیا 1-2 سال نہیں 63 سال اور مضبوط ہوتا چلا گیا، اور مقام اپنے پورے تمام دکھا دیے جب سارے اپنے دین فطرت الوہیت کو واضح کر دیا، سو کے بھی بتایا، میدان میں جم کے بھی بتایا، اور ہر موقع پر جا کے اپنے علم کا بھرپور شہرات دکھا کے بتایا کہ نبی کو بھی کہنا پڑا کہ اگر میرا علم لینا ہے تو اس دروازے پہ آؤ۔ نبی کو بھی کہنا پڑا اگر تمہیں تقاضائے عدالت ہے تو یہ ہاتھ عدل کے مساوی ہے۔ جب سب چیز کروا لیا تو اب اللہ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم، میں آج اپنے دین کو کامل کر رہا ہوں۔ صلوات پڑھیں محمد و محمد۔ آج کے دن میں اپنے دین کو کامل کرتا ہوں، بس اس پر توجہ کریں آپ کہ دین کو کامل کس بات پہ کر رہا ہے۔ بھئی رسول اللہ جب آئے تو اس نے دیکھ لیا، اور جہاں پرورش پائے وہ بھی تم نے دیکھ لیا، اور اس کے بعد پھر نبوت کا اعلان بھی کر دیا، دیکھ لیا۔ 63 برس کی زندگی میں 23 سال خدمات انجام دیتے رہے نبوت کا، سب آپ نے دیکھ لیا۔ کسی ایک مقام پر اللہ نے یہ لفظ استعمال نہیں کیا۔ کب کیا؟ جب نبی نے ہاتھوں پر بلند کیا اور کہا میں جس کا مولا اس کا یہ مولا، یعنی جو اول وقت عقل کی تصدیق 9 برس کے سن میں کیا تھا، وہی عقل کی تصدیق 23 سال میں 9 برس کے سن میں جو کیا تھا وہی 23 سال اور اضافہ کریں۔ اب اس کے بعد دیکھیں کہ
سن میں وہی عقل کی تصدیق کر رہے ہیں، تو بتا رہے ہیں کہ اس کی عقل ویسے ہی پختہ ہے، بچپنے کی بھی اور جوانی کی بھی، اور یہ دکھا رہے ہیں بار بار کہ جیسے بچپنے اور جوانی میں کوئی فرق نہیں، ویسے ہی بڑھاپے تک کوئی فرق نہیں آئے گا، کیونکہ بڑھاپے تک کوئی فرق نہیں آئے گا تو میرے جانے کے بعد بھی اسی سے چپکے رہنا، کہیں اور نہ جانا۔ تو اب دین جو اللہ کامل کر رہا ہے کس کے اوپر کامل کر رہا ہے؟ نبی پر یا علی پر؟ توجہ کریں آپ، صلوات محمد و آل محمد۔ ایک صلوات اور پڑھنا۔ کس کے اوپر دین کامل کر رہا ہے؟ اب آپ بتائیے، قرآن پورا نازل ہو گیا، ہر آیت آ گئی، اور رسول بھی جانے والے ہیں۔ ایک صلوات اور پڑھیں محمد والے۔ رسول جانے والے ہیں، اللہ دین کامل کر رہا ہے، تو اب کس پہ کامل کر رہا ہے؟ بھئی اگر رسول پر کامل کرے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں۔ تو ہمیشہ ہر کام مطابق عقل ہوتا ہے، جو رسول تو جا ہی رہے ہیں، اب اگر کامل ہو گیا اور انہی کے ہاتھ میں رہ گیا تو اب یہ تو جا ہی رہے، تو دین بھی چلا جائے گا، تو یہ امت کیا کرے گی؟ تو لازم ہے کہ اس کے اوپر کامل کریں کہ جو رہ جائے، جو کر رہے ہیں۔ تو اب اس لیے دین ان پر کامل ہو رہا ہے، تو جن پر دین کامل ہو رہا ہے گویا بتانا چاہتا ہے کہ ابھی تک تم نے ان سے پوچھا تھا، اب آج کے بعد سے ان سے پوچھنا۔ دین کامل ہونے کا کوئی معنی نہیں ہے، ورنہ قرآن میں کتنے مسائل آپ ڈھونڈ لے رہے ہیں، کتنے مسائل آپ پیدا کر لے رہے ہیں۔ بتائیے آپ، اب قیامت تک جو مسائل آئیں گے ان مسائل کا حل کون دے گا؟ تو وہ یہ بتا رہا ہے کہ ابھی تک تو ان سے پوچھتے تھے، اب ہم دین کو کامل ان پر کر رہے ہیں، ان سے پوچھنا۔ جو کریں آپ، تو اب وہی قاعدہ ان کے لیے بھی ہے کہ جب یہ جانے لگے تو وہی بتائے کہ ابھی تک ہم سے پوچھتے تھے، اب ان سے پوچھنا، اور جب وہ جانے لگے تو بتائے ابھی تک ہم سے پوچھتے تھے، اب ان سے پوچھنا۔ تو یہ سلسلہ 12 امام تک گیا، اور وہ اسی مسئلے میں گیا کہ ایک پر دین کامل نہیں ہو رہا بلکہ 12 پر دین کامل ہو رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اب آپ دیکھیں کہ انسان جو ہے کمال دین بھی ہے یہیں پہ اور کمال ایمان بھی ہے یہیں پہ۔ بس میں ختم کر رہا ہوں، مگر 2-4 جملے فضائل کے اور ہو جائیں، صرف فضیلت کے، یہ تو سارے استدلال تھے، اب فضیلت کے جملے ہیں کہ دین کو کامل کر رہا ہے اللہ، اپنے دین کو یہاں پہ کامل کر رہا ہے، اور ایمان بھی یہی کامل ہو رہا ہے۔ لیکن رسول نے کیا فرمایا جب پوچھا یا رسول اللہ دین اور اس میں ایمان جو ہے اس کی تعریف کیا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ ایمان کی تعریف یہ ہے کہ الاقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا، اور دوسرا تصدیق بالجنان، دل سے تصدیق کرنا، اور تیسرا العمل بالارکان، یعنی انسان اپنے اعضاء و جوارح سے عمل کو انجام دے۔ اگر یہ تینوں برابر کرے تو یہ ہے کل ایمان۔ بس کل ایمان کی تعریف کیا ہوئی کہ زبان سے بھی ہو، دل سے بھی ہو، اور عمل بھی ہو، تبھی یہ ہے پورا۔ اب آپ دیکھیے جب خندق میں ظاہر ہوئے تھے تو کیا کہا؟ الان برزا ایمان کلو، آج کل ایمان جو ہے وہ باہر آیا ہے۔ تو اب تینوں چیزیں یہاں مومن کے لیے ملنی چاہیے، شاید اسی لیے اللہ نے یہ انتظام کرایا نبی کے زبانی کہ دیکھو ذکر علی نعبادہ، اگر ذکر علی کیا تو اقرار باللسان ہو گیا، ایک حصہ ایمان ہوا۔ حب علی نعبادہ، اگر محبت علی کی رکھی تو دل میں آیا، دو
چونکہ اسی پر ایمان بھی کامل ہو رہا ہے اور اسی پر اللہ نے بہتر سمجھا کہ جہاں ایمان کمال کو پہنچ رہا ہے وہاں میں اپنے دین کو بھی تمام کر دوں. تو اس نے کہا میں نے اپنے دین کو بھی کامل کر دیا. ایمان بھی یہی کمال کو پہنچ رہا ہے, دین بھی یہی کامل ہو رہا ہے, تو بچا ہی کیا. ایمان کی حقیقت کا نام دین ہے اور دین کی حقیقت کا نام ایمان ہے. تو سب کچھ اسی پر کامل ہو رہا ہے, تو اب جب کچھ بچ نہیں رہا ہے تو اب اپنی نعمت بھی اسی پہ تمام کر دو. اس لیے نعمت کو بھی اسی پہ تمام کر دیا. اب جب نعمتیں بھی تمام ہو گئی تو اب کیا بچا. جو ان نعمتوں سے سرفراز ہو جائے تو اس کا بھی حکم سنا دو. لہذا جو ان نعمتوں سے سرفراز ہوگا وہ میرے دین پہ آ جائے گا, اور جب میرے دین پہ آیا تو ہم اس کے دین سے راضی ہو گئے. صلوات محمد وعلی محمد. تو ہر گام سے گزرتے ہوئے رضایت خداوندی اس وقت حاصل ہوگی جب دین جہاں کامل ہوا, ایمان جہاں کامل ہوا وہاں پہنچیے, تبھی نعمت تمام ہوگی, تبھی رضایت خدا ملے گی. تو کم کم واضح تو ہو گیا نا کہ رضی اللہ لکھنے سے نہیں ہوتا, رضی اللہ عملی طور پر آنا پڑے گا تبھی ہوگا. ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. لیکن جو حقیقی بات ہے وہ یہ ہے کہ میں ایمان کی بات کر رہا تھا, تو ایک بات یہ بھی کہتا جاؤں والا نا انصافی ہے, یہ رہ جائے گی بات. جو تک پہنچ چکی ہے باتیں وہ جانتے ہیں کہ دیکھیں ایمان کامل 3 حصوں پر ہے, ایک اقرار سے, ایک دل سے اور ایک عمل سے. اور مولائے کائنات کے ہاں تینوں کامل ہے. ایمان جب کمال کو پہنچ گیا تو ظاہر ہے کہ انسان اب دنیا میں رہے یا چلا جائے. ایمان جب کامل ہو گیا تو کمال ایمان کو پہنچنے کے بعد عبادت کا رنگ اور ہو جاتا. پھر عبادت عبادت ہو گئی, پھر عمل عمل ہو گیا. ایمان آپ کا کامل ہو گیا, اب آپ کی عبادت اللہ کی نظر میں حیثیت پیدا کر لے گئی. اب آپ کے اعمال کھل کر کے سامنے آئے. اب جوہر عمل یہاں پر واضح ہوگا اور لوگ دور سے دیکھ کر کے اب زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ للہ آپ نماز پڑھ لیجئے, بلکہ جو 2 رکعت نماز ایسا عمل جو کرے گا جس کا ایمان کامل ہو, نظام کامل ہو, وہ کھڑا ہو کے 2 رکعت نماز پڑھے گا تو دوسرے دیکھ کے جھک جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی قوت عمل اس عمل سے بہت بہتر ہو گئی. ارے بھائی اگر حیرت ہے آپ کو تو دیکھیے علی نے کیا کیا. پیدا ہوتے ہی ساتھ جو سجدہ کیا اس میں بے جان پتھروں تک کو جھکا لیا. تو اس کی کتنی بڑی قوت ہے سجدہ علی میں. تو آپ اندازہ کریں تو عمل جو ہے وہ ایمان کے اعتبار سے ہے. اب ایمان کمال کو پہنچے گا تو یہ ذات کے ذریعے سے. اب اگر آپ تینوں چیز اپنا لیے تو ایمان کمال کو پہنچ گیا. اب آپ بتائیے ایمان کمال کو پہنچ رہا ہے تو آپ کریں گے کیا, کیسے پہنچائیں اپنے ایمان کو کمال پر. بھئی 2 ہی جز آپ کر سکتے ہیں, تیسرا آپ کر ہی نہیں سکتے, اس لیے آپ کا کمال تک پہنچ ہی نہیں سکتا. یہ عجیب و غریب ہے. بھئی دیکھیے آپ کے پاس یہ قدرت ہے کہ آپ ذکر علی کر سکتے ہیں, آپ کے پاس یہ قدرت ہے کہ حب علی رکھ سکتے ہیں. توجہ کریں, ہر زمانے کے لحاظ سے ہے. البتہ عبادت سے اللہ محروم نہیں کرنا چاہا. اس نے یہ بات رکھی ہے کہ ہر یہ تینوں لفظیں جو لے آیا, تینوں عبادتیں ہٹ کے ایمان سے, یہ بھی گنجائش بڑی اہم رکھی ہے کہ ممکن ہے کہ ایک زمانے میں ہے تو دیکھ سکتے ہیں آپ, جب نہیں ہے تو کیسے عبادت کریں. تو ان کا ذکر کر کے کیجئے. مگر سمجھ لیجیے حجاج آ گیا, ذکر کر ہی نہیں سکتے آپ, تو پھر آپ کیا کریں, کہا حب محبت کر کے لے لیجئے. تو تینوں ہو گئی بات, لیکن تینوں ایک ساتھوں میں ہی ہوئی نا. جب ایک انجام دیا آپ نے تو ایک حصہ ایمان ہوا, 2 حصہ تو رہ گیا. جب 2 انجام دیا تو 2 حصہ ایمان رہا, تیسرا رہ گیا. جب تک ایک حصہ باقی ہے ایمان کمال کو نہیں پہنچا. تب آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس میں ہمارا کیا قصور ہے, اس میں تو ہم کو اللہ نے ایسے موقع پر پیدا کیا ہے کہ ہمارے سامنے ہیں ہی نہیں. اگر ہوتے تو جیسے ذکر کیا,
جیسے ہم نے محبت کیا ویسے ہی ہم دیکھ بھی لیتے اور ایمان کو کامل کر دیتے. یہی تو کہہ سکتے ہیں نا آپ. البتہ کم سے کم ان لوگوں کو بولنے کا حق ہوگا جو ذکر و محبت کر رہے ہیں, لیکن جو دونوں سے عاری ہیں انہیں تو یہ بھی حق نہیں ہے, اور جو ایک ہی پر ہے دوسرے پہ نہیں ہے اس کو بھی حق نہیں ہے بولنے کا. حق وہی رکھتا ہے کمال ایمان پیدا کرنے کی جو ہے شکایت خدا سے کرنے میں کہ جناب اللہ خداوند عالم کی بارگاہ میں کہ یا اللہ میرا کوئی قصور نہیں, میں تو چاہتا ہوں کہ کامل الایمان اٹھوں, لیکن تو نے ایسا بنایا کہ اس زمانے میں پیدا کیا کہ جب یہ نہیں ہے ہم دو تو انجام دے سکتے ہیں, ذکر بھی کر سکتے ہیں, محبت بھی رکھ سکتے ہیں, مگر چونکہ دیکھ نہیں سکتے اس لیے ہمارا ایمان کامل نہیں ہو رہا. تیری عدالت کے خلاف ہے یہ, ہے کہ نہیں ہے؟ تو شکایت بھی کر سکتا ہے, اور ہے بھی عقلی یہی کہ بھئی ان کو پیدا اس زمانے میں کیا تو دکھایا بھی, حد ہے دکھانے کی. نبی نے انتہائی درجے کی عبادت کروائی اصحاب کو. بھئی اس سے بڑی عبادت کیا ہوگی کہ نبی نے 2 گھنٹے اس دوپہری کی دھوپ میں ان کو رکھ کر کے منبر پر اپنے ساتھ, آج تک نبی جتنے بھی تقریریں کی ہیں ان کو ساتھ تو نہیں لے آئے تھے نا, ہمیشہ اکیلے ہی دیتے تھے خطبہ, لیکن آج جو ساتھ میں رکھ رہے ہیں تو 2 گھنٹے تک دھوپ میں رکھے ہوئے ہیں, تو اب کسی کے کچھ سمجھ میں آئے خطبے میں کیا آنا ہے, لیکن ایک نئی بات ہو رہی ہے نا کہ روز تو نہیں ہے آج لیے ہیں, تو سب کی نگاہیں اسی طرف ہیں, تو سب چہرے علی کی طرف نظر کر رہے ہیں, اور نبی 2 گھنٹہ عبادت کروا رہے ہیں تاکہ اصحاب کو ذرہ برابر شک نہ رہے اور کبھی یہ شکایت بھی نہ ہو کہ ہم نے عبادت نہیں انجام دیا تھا. نبی نے کروایا نہیں, 2 گھنٹے پہچنوایا ہے نا, اور سب نے نظر دوڑائی ان کی طرف, سب نے دیکھا. ارے بھائی حد یہ ہو گئی غدیر سے ہٹ کے ایک باپ جو ہے دیکھتا رہا بڑی دیر تک علی کی طرف, تو بیٹی نے کہا کہ کیا ہو گیا تم کو, ہم تو دیکھ رہے ہیں تم علی ہی کی طرف دیکھتے چلے جا رہے ہو. تو ان کا چپ جا, نبی کے ساتھ اتنے دن رہا, یہ بھی یاد نہیں تجھے کہ نبی نے کہا تھا علی کے چہرے کی طرف نظر کرنا عبادت ہے. صلوات محمد و محمد. بس آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں سب عبادت کر رہے ہیں, تو جب تک کہ سب کامل ایمان ہو جائے نا ماشاءاللہ سے, مگر ہوں گے کب, جب تینوں ادا ہو رہا ہو تب. اگر یہ محبت نہیں ہے, خالی دیکھ رہے ہیں, تو یہ کامل ایمان نہیں ہے, سکتا نہ کھائے آپ کو. اور اگر خالی ذکر کیا ہے محبت نہیں ہے, یا خالص محبت ہے ذکر نہیں کیا تو کامل ایمان نہیں ہے. تو اب تقاضائے عدالت یہ ہے کہ خدا ہمیں بھی وہ موقع عطا کرے. اگر وہ موقع نہیں دیتا تو ہم کامل ایمان نہیں اٹھیں گے. شاید یہی وجہ ہے کہ اللہ نے انتظام کیا ہے کہ جب انسان مرنے لگتا ہے جو کریں آپ, تو آتے سب کے آئے, سب کے آتے ہیں, لیکن جو ایمان والے ہیں ان کے پایتی کھڑے ہوتے ہیں, اور جو غیر ایمان والے ان کے سرانے رہتے ہیں. تو آئے سب کے آنا, آئے نہیں تو اس کا دم نہ نکلے. جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ اولی الامر ہے, ہاتھ میں قبضہ اسی کے ہے, ڈیوٹی ہے کہ آئے. مگر کرم یہ ہے کہ مومن کے پاس جب آتے ہیں تو سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں پایتی آ کر کے, تاکہ مومن جو ذکر کیے ہوئے ہے, محبت لیے ہوئے ہے, مرتے دم دیکھتا جائے, ایمان کامل کرتا جائے, دنیا سے چلا جائے. آپ دیکھیں ایک آیہ قرآنی پڑھتا ہوں. یہ آیہ قرآنی مفسرین نے بہت کچھ لکھا اور مورخین نے. اللہ کی آیت ہے پیغمبر کو خطاب کر کے, وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اے پیغمبر تم عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ تمہیں یقین آ جائے. آپ سوچئے اگر ساری زندگی 63 برس عبادت کرتے رہے اور یقین نہیں آیا
تو اس عبادت کا فائدہ کیا ہے؟ یہاں تک کہ یقین آ جائے. توجہ کریں بات پر. اب مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ مراد یقین سے موت ہے، کہ اس وقت تک عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ موت آ جائے. البتہ ہم یہ سمجھنا چاہ رہے تھے کہ شاید کسی خاص یقین کی بات ہو رہی ہے. اللہ شاید کہہ رہا ہوگا کہ اس وقت تک عبادت کرتے رہنا جب تک کہ کل ایمان و کل یقین نہ آ جائے. لیکن مفسرین کا زور تو یہی ہے کہ نہیں، یقین کے معنی موت کے ہیں. اللہ نے حکم دیا ہے کہ ایک لمحے کے لیے پھرنا نہیں میری عبادت سے، آخری دم تک عبادت کرتے رہنا یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے. تو اب عبادت کیا کریں گے موت کے وقت؟ وہاں نزاع کا عالم ہے، دم نکل رہا ہے، تو کیسے عبادت انجام دے سکتے ہیں؟ کون سا حج کرنے چلے گئے، کون سا زکات دے رہے تھے، کون سا خمس ادا کر رہے تھے، کون سی نماز پڑھ رہے تھے، کون سے روزے کی حالت میں تھے، آنکھیں بند کرتے تھے اور پھر کھولتے تھے، نزاع کی حالت میں آئے تو عبادت کیسے انجام دیں؟ تو ریاض النظرہ فی بشارت عشرہ مبشرہ جو کتاب ہے اس میں لکھا ہے کہ جب نبی آخری وقت تھے تو اس آیت پر عمل کرنا تھا کہ مرتے دم تک عبادت ہو جائے. تو نبی نے سر اٹھایا اور کہا ادعونی حبیبی، میرے حبیب کو بلاؤ. تو ایک بڑی کہ بابا کو بلا رہے ہیں. دادا بابا آ گئے تو نبی نے سر رکھ دیا. اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد پھر اٹھایا سر، کہا ادعونی حبیبی، میرے حبیب کو بلاؤ. تو پھر دوسری بڑی کہ میرے بابا کو بلا رہے ہیں. تو دوسری بھی لے آئی، پھر سر رکھ لیا. اور پھر جب تیسری دفعہ اٹھایا کہ میرے حبیب کو بلاؤ تو ام سلمہ بڑھی اور انہوں نے کہا یہ علی کو چاہ رہے ہیں. توجہ کریں آپ. اب ریاض النظرہ نے لکھا کہ علی بلائے گئے. جب علی آ گئے تو آپ نے سر اٹھایا اور علی کے زانوں پر رکھ دیا اور کہا یا علی میری طرف دیکھتے رہو. توجہ کریں آپ. اب تاریخوں نے لکھا کہ علی کی طرف مسلسل دیکھتے رہے اور پھر ایک مرتبہ آواز دیا انا للہ و انا الیہ راجعون. تو یہ دیکھ کر کے کیا کر رہے تھے؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. صحیح تمہاری بات یہی صحیح، موت آ جائے تب تک کرو. تو کیسے عبادت کرتا موت تک؟ علی کو بلا لیا، چہرے کی طرف دیکھتا گیا، عبادت کی حالت میں اٹھ گیا. صلوات پڑھیں محمد والے. چونکہ وقت ختم ہو گیا اس لیے میں بات کو ختم کرتا ہوں. نبی ہی جو ہے دنیا سے اٹھ رہا ہے تو وہ بھی اپنی حیات کی عبادت کو کمال تک پہنچانے میں علی ابن ابی طالب کو بلا کے چہرے کی طرف نگاہ کر کے بتا رہا ہے کہ جب رسالت کی عبادت کو کمال نہیں مل سکتا سوائے علی کے تو یہ امتی کی عبادت کو کہاں سے کمال مل سکتا؟ آپ دیکھیں یہ ہے وہ مقام، یہ جو جا رہا ہے جب دیکھ رہا تھا چہرہ اسی پر دق الباب ہوا اور کوئی آواز آئی مگر جواب نہیں گیا. دوسری دفعہ آواز آئی جواب نہیں گیا. جب تیسری دفعہ آواز آئی تو جو عبادت کر رہا تھا وہ یہ آواز دیا. یہ کس کی آواز ہے؟ ہاں بابا کوئی آواز دے رہا ہے، اس کو نہیں پتا کہ آپ نزاع کی حالت میں ہیں، میں کیسے جاؤں؟ کہا سیدہ یہ آواز دینے والا کہیں آواز نہیں دیتا، یہ صرف تیرے گھر کا شرف ہے کہ یہاں پر بغیر اجازت آ نہیں سکتا ہے، جا کے اجازت دے دے. کہا بابا سمجھ رہی ہوں. یہ کون ہے؟ ملک الموت تھا. بس جیسے ہی سنا سید عالمین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور گریہ فرمانے لگی. عزیزو یہ بھی ایک مقام عجیب ہے. میں ختم کر رہا ہوں مجلس کے خاتمے میں، لیکن آپ اندازہ کریں کہ آج 3 دن سے 4 دن سے گھوم پھر کے یہی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن کمال دیکھیں اہل بیت کا. کہ کمال یہ ہے کہ آج ملک الموت آیا ہے در پر، بغیر اجازت کے اندر نہیں آ رہا. یہ شرف فاطمہ ہے اور روح قبض تو کرے گا نا، روح محمد کی بھی قبض کیا اور روح فاطمہ کی بھی قبض کرے گا مگر اجازت کے ساتھ. یہ شرف ہے صرف، لیکن روح تو قبض کرے گا نا. علی کی بھی روح قبض کیا تو سب کی روح ہے قبض نا. تو سب سے اجازت لے کر کے آیا ہے خالص. بس
روح قبض کیا. اور بعض انبیاء تو ایسے ہیں جن کی روح قبض کیا اجازت کی بھی ضرورت نہیں تھی. بھائی سلیمان کو دیکھیے تخت پر تھا سلیمان اور وہیں کھڑا رہا اور اس کے بعد پہنچ گیا. کہا روح قبض کرنے کا حکم ہے, روح قبض کروں. کہا بھائی اتنا موقع دے تھے کہ میں بیٹھ جاؤں. کہا بیٹھنے کے بھی موقع نہیں ہے, نیچے جانے کا بھی موقع نہیں ہے, اور وہیں جو روح قبض کر لیا. تو اب فرق تو سمجھ میں آئے نا کہ انبیاء سردار انبیاء میں فرق کیا ہے. بھئی یہ نبی ہے اور نبی کا مقام یہ ہے کہ تابع فرمان امر الہی ہے, اور یہ جو ہے وہ سید الانبیاء اولی الامر ہے. اس کا مقام یہ ہے کہ روح قبض ہوگی مگر ملائکہ ابھی بھی انہی کے حکم کے تابع ہیں. میں بارہا سوچتا رہتا ہوں کہ یہ مقام کتنا بلند ہے. دیکھیے کسی تاریخ میں یہ نہ آیا کہ علی کو کہتے کہ جاؤ اجازت دے کے آؤ. اولی الامر کی لفظ آئی نا, آپ تو سنتے ہیں, وقت نہیں میرے پاس کہ میں آپ کو تفصیل بتاؤں. بھائی اولی الامر جو ہیں یہ ائمہ کہے جاتے ہیں, تو آپ سمجھیے کہ اولی الامر خالص ائمہ نہیں ہیں, ورنہ یہ عمر جو آئی ہے لینے کے لیے طاقت, یہ طاقت کون سی ہے؟ کسی کے بھی دم نکال لے رہی ہے. یہ اجازت کیوں چاہ رہی ہے؟ یہ چاہ اس لیے رہی ہے کہ دم نکالنا ہے تو کس کے ذریعے سے؟ فاطمہ زہرا کے ذریعے سے. مقام فاطمہ زہرا کسی امام سے کم نہیں ہے, منصب الگ ہے. دیکھیں آپ, سلیمان کی نکال لیا روح مگر اجازت نہیں لیا. یہاں آیا روح نکالنے تو اجازت مانگی. میں کہوں گا سید العالمین آپ اجازت دے دیجئے. باپ کا شاک بہت برا ہے نا, باپ دنیا سے جا رہا ہے, آنکھوں سے آنسو جاری ہیں, مگر باپ نے کہہ دیا بیٹی اجازت دے دے تو دینا پڑا. مگر یہ ملک الموت بھی عجیب ہے, چھوڑتا کسی کو نہیں ہے. عزیزو کہاں سے کہاں لے جاؤں. نبی کی روح کھینچ لی, سید المرسلین کی بھی روح کھینچ لی. 11 اماموں میں روح کھینچے گا, ایک ابھی جو باقی اس کی بھی, مگر ایک منزل ایسی آئی کہ ملک الموت بھی ٹھہر گیا اور اس کے سمجھ میں نہیں آیا, منہ پھیر دیا, آواز دیا بار الہ, میں کیسے روح نکالوں. عزیزو علماء نے عجیب و غریب لکھا, میں نہیں جانتا, یہ علماء لکھتے ہیں کہ بات دراصل یہ تھی کہ روح کے کھینچنے کی جگہ ہونی چاہیے. میرا آقا حسین جگہ جگہ پہ تیر تھے, پورا جسم چھلنی ہے, روح کیسے قبض کرے. لیکن میں نے جو پڑھی روایت اس سے میری عقل یہ کہتی ہے یہ بات بھی نہیں تھی. ملک الموت نے جو دیکھا تو جو حالت حسین تھی وہ بھی برداشت نہ کر سکا, پلٹ کے رخ موڑ دیا کہ بار الہ اب میں اس کی روح نہیں قبض کر سکتا. تو ایک صدا آئی, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے نفس مطمئن پلٹا. حسین کی روح یہاں سے وہاں کی طرف پلٹ گئی, خدا کے امر پر یہ روح پلٹی. جزاکم ربکم خیر الجزا. عزیزو دیکھو یہ روح جو ہے انسان کی اتنی کمال کو پہنچی کہ اس روح کو خدا نے اپنی بارگاہ میں بلایا. نہ کسی نبی کو یہ مقام ملا, نہ کسی امام کو یہ مقام ملا. یہ مقام صرف حسین ابن علی کا ہے کہ جو اس منزل پر ہے کہ خدا نے خود پکارا کہ اے نفس مطمئن ادھر آ جا. یہ باپ کی طرف سے بھی نفس مطمئن ہے, ماں کی طرف سے بھی نفس مطمئن ہے. آپ سوچیں کہ کن منزلوں پر ہے. اب اسی کا دھر اور سر لے کے چند لوگ آئے ہیں کربلا میں, سید الساجدین سر لیے ہیں, بابا کو پکار رہے ہیں, بابا یہ آپ کا کٹا سر لے کے آیا ہوں میرے بابا. اے بابا میں آپ کے پاس آیا ہوں اتنے تازیانے کھا کے, قید خانے میں رہ کے, اپنی بہن کو نثار کر کے. عزیزو 3 دن تک یہ قافلہ کربلا میں امام کا غم مناتا رہا, حسین کا غم برداشت کرتا رہا, روتا رہا اور پرسہ ایک دوسرے کو دیتا رہا. اس کے بعد تیسرے دن آمادہ ہوئے چلنے کے لیے. تو روایت کہتی ہے کہ زینب علیہ کو پکارا, کہا پھوپھی اماں چلیے اب ہم کو مدینہ چلنا ہے. کہا بے شک بیٹا چلنا تو ہے لیکن کیسے چھوڑوں,
آپ دیکھیں اندازہ کریں یہ کیسے چھوڑوں اس بزم کو، کس طرح سے یہاں سے جاؤں، یہ ہمارا بھائی یہ کو تنہا رہے گا۔ اے بھیا اگر بس چلے نانا کو خبر نہ دینا ہو تو زینب یہی زندگی گزارے، اپنے بھائی کے قبر کی مجاوری کرے، یہاں سے نہیں ہٹے یہاں سے نہیں جائے، لیکن مقدرات الہیہ یہی ہے کہ زینب یہاں سے جائے۔ عزیزو انتظام ہوا، بشیر لے کے آیا، وہ ہماریاں کھڑی ہو گئی، زینب کھڑی ہو کے دیکھنے لگی اور ایک مرتبہ بیویوں سے کہا کہ سوار ہو، اب ہم مدینہ جائیں گے بی بی۔ اب ایک ایک بی بی کھڑی دیکھ رہی ہے، کوئی بی بی اپنی ان وارثوں کی قبر کے نزدیک سے ہٹنا نہیں چاہتی۔ زینب ایک ایک کو ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے چلو اب تم سوار ہو، پھر اللہ موقع دے گا تو پھر یہاں آئیں گے بی بی، لیکن کوئی بی بی جانا نہیں چاہتی ہے۔ عزیزو لکھا یہ ہے یہاں تک کہ بیویاں جاتی تھی سوار ہونے اور پھر آ جاتی تھی قبر کے پاس، زینب اولیاء پھر منا کے لے جاتی تھی، پھر سوار کے قریب جائیں اور پھر لوٹ آتی تھی اور یہی کہتی تھی میں کیسے جاؤں۔ ہر ایک بیوی کا یہ حال تھا، لیکن ایک مرتبہ زینب نے سب کو آمادہ کیا اور سب کو سوار کر دیا، ایک بیوی رہ گئی۔ عزیزو دیکھے تاریخ عجیب و غریب لکھتی ہے کہ زینب نے دیکھا کہ ایک بیوی حسین کے سرانے بیٹھی ہے، بس زینب نے دیکھ کے نزدیک جا کے کہا بہن رباب کیا مدینہ نہ چلو گی؟ بس عزیزو ختم کر دیا، آپ پرسا دے لیں یہ آخری وقت ہے، 40 کا دن گزار چکے ہیں، یہ قافلہ جا رہا ہے، زینب نے سوار کر دیا ہے، لیکن ایک بی بی سوار نہیں ہوئی، قریب آئی، کہا بہن رباب کیا تم مدینہ نہ جاؤ گی؟ زینب نے یہ جو کہا تو رباب نے سر جھکا لیا، اس کے بعد جھکی جو کہ کہا بھابھی جان آپ سے کہہ رہی ہوں، ہاں میری بہن رباب کیا آپ نہیں چلیں گے مدینہ؟ جناب رباب نے سر اور جھکا لیا، پھر اور نزدیک ہوئی، کہا بی بی رباب آپ نے تو ہمیشہ ساتھ دیا ہے کہ آپ مدینے تک نہ چلیں گی، سر اٹھایا، کہا شہزادی خدا آپ کو مدینہ جانا نصیب کرے، اس لیے کہ آپ کا وارث موجود ہے۔ اے بی بی میں کیسے جاؤں؟ میری ایک کمائی قید خانے میں ہے، ایک کمائی یہاں ہے، وارث یہاں ہے، رباب کس پر جائے؟ رباب یہی رہے گی، یہی قبر پر بیٹھی رہے گی، دن کی دھوپ برداشت کرے گی اور رات کی اوس بھی حسین پر گریا کرے گی، یہاں کوئی غذا کی ضرورت نہیں صرف غم حسین کے علاوہ۔ عزیزو یہ وہ بی بی ہے کہ جس کے لیے تاریخ نے لکھا ہے کہ مدینہ جانے کے بعد سائے میں نہیں بیٹھی، بس وہیں بیٹھی رہی جہاں پر دھوپ شدت کی ہوتی تھی، علی اصغر پر گریا کرتی تھی، روتی تھی، حسین پر گریا کرتی تھی، کہتی تھی میرے آقا بغیر صاحبان کے ہیں، میں گھر میں اندر نہ داخل ہوں گی۔ لکھا ہے کہ سال بھر آپ اسی طرح بیٹھی رہی، گرمی اور بارش دونوں حالت میں۔ ایک دن سید الساجدین سے زینب نے کہا بیٹا یہ اندر نہیں آتی، اگر تم کہو تو شاہد آئے۔ آپ نے سر جھکا کے کہا پھوپھی اماں یہ زبان سے کہوں یہ اتنی غمزدہ ہے، لیکن جب بہت اصرار کیا تو زین العابدین آ گیا اور فرمایا معذر گرامی اب آپ سائے میں آ جائیے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، لیکن یہ بتاؤ حکم ہے یا بغیر حکم؟ میں یہاں سے نہ ٹلوں گی۔ آپ نے بہت کوشش کی مگر جب رباب نہ اٹھی تو آپ نے کہا میں بحیثیت امام حکم دیتا ہوں۔ بس بی بی کھڑی ہوئی اور ایک قدم آگے بڑھایا، رخ کربلا کا کیا، کہا سنتے ہو مجھے مجبور کر دیا، اب تم گواہ رہنا، تاریخوں نے لکھا کہ قدم اٹھا کے سائے تک نہیں لے جا پائی کہ قضا نے آ کے روح قبض کر لی۔ اللہ اکبر، وفائے رباب امام کے غم میں، علی اصغر کے غم میں اور سکینہ کے غم میں کڑ کے دنیا سے سيعلم الذين ظلموا أن ينقلبوا منقلبوا اللهم إني أسألك بحق فاطمة
وأبيها وبالها وبنيها وشر المستودع فيها أن تصلي على محمد وآل محمد. بارے رہا تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد. معبود گناہان کبیرہ و صغیرہ عفو فرما، نیک اعمال کی توفیق عنایت فرما. معبود اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. بارے رہا جہاں جہاں بھی محبان آل محمد ان کو حفظ و امان میں رکھ. بارے رہا جو عزادار جلوس اٹھانا چاہتے ہیں پاکستان میں ان کی حفاظت فرما، اور بسکون اپنے آقا امام مظلوم کا پرسہ دینا چاہتے ہیں اسے پورا کر. بارے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا تمام مریضوں کو شفا عنایت فرما. جو حاضرین جلسہ ان کی دلی مرادوں کو برلا. بارے اللہ وہ مریض جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ان کو شفا عاجل و کامل عنایت فرما. بارے اللہ تمام علماء اعلام کا سایہ ہمارے سروں پر محفوظ رکھ. امام کا ظہور جلد از جلد فرما. اللہم تقبل منی دعا ماتم حسین یا حسین 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 قید ستم سے چھوٹ کے کنبہ رسول کا کرب و بلا سے ہوتا مدینے کو جب چلا اور دور سے جو شہر مدینہ نظر پڑا زینب سیسا بیرا کا جگر غم سے پھٹ گیا منہ کر کے ماں کی قبر کی جانب یہ دی صدا اماں لوٹ آئی ہوں میں اماں لوٹ آئی ہوں میں اماں لوٹ آئی ہوں میں داغ دل پہ بہتر کے لائی ہوں میں اماں لوٹ آئی ہوں میں اماں لوٹ آئی ہوں میں جب گئے تھے یہاں سے تو گھر تھا بھرا گلستا تیرا پھولوں سے آباد تھا گلستا تیرا پھولوں سے آباد تھا ہائے داشت ستم ہائے کرب و بلا لوٹ کر لے گئی سب بھرا گھر میرا سب لٹا آئی تیری کمائی ہوں
میں لوٹ آئی ہوں میں لوٹ آئی ہوں میں قاسم و اکبر و اصغر ملربا اکبر و اصغر ملربا قاسم و اکبر و اصغر دلربا اکبر و اصغر دلربا سب کے سب ہو گئے کربلا میں جدا ہو گئے کربلا میں جدا شیر جیسا وہ باس بھائی میرا کٹ گئے ہاتھ سا ہل پہ مارا گیا نہر پہ بے کفن چھوڑ آئی ہوں میں اماں لوٹ آئی ہوں میں اماں لوٹ آئی ہوں میں چومتی تھی بڑے پیار سے جو گلا تھی بڑے پیار سے جو گلا داشت غربت میں تن سے ہوا وہ جدا غربت میں تن سے ہوا وہ جدا ایک قطرہ دم زب ہمیں نہ سکا لاڈلا تیرا پیار سا جہاں سے گیا خون بھرا پیرا ساتھ لائی ہوں میں اماں لوٹ آئی ہوں میں اماں لوٹ آئی ہوں میں وہ دلاری سکینہ بھتیجی میری دلاری سکینہ بھتیجی میری کھا رہی تھی تماچے میں چپ تھی کھڑی تھی تماچے میں چپ تھی کھڑی ہائے بے بسی ہائے بے چارگی وہ ستم جھیلتے جھیلتے مر گئی شام کی قید میں چھوڑ آئی ہوں میں اماں لوٹ 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 آئی ہوں میں بابا مسافروں پہ قیامت گزر گئی بابا بابا مسافروں پہ قیامت گزر گئی بابا مسافروں پہ قیامت گزر گئی بابا
بابا مسافروں پہ قیامت گزر گئی پہنچے غریب جس گھڑی قبر حسین پر پہنچے غریب جس گھڑی قبر حسین پر پہنچے غریب جس گھڑی قبر حسین پر غریب جس گھڑی قبر حسین پر وہ یہ کہہ کہ روئے قبر پہ سجاد نوح گئے کہہ کہ روئے قبر پہ سجاد نوح گئے بابا سنو غریبوں سے اب حالت سفر بابا سنو غریبوں سے اب حالت سفر امت نے بے وطن کو پھرایا ہے در بدر زینب دار شام میں جاؤ ننگے سر گئی بابا بابا مسافروں پہ قیامت گزر گئی بابا مسافروں سے قیامت گزر گئی مقتل سے اس طرح سے گزارا گیا ہمیں مقتل سے اس طرح سے گزارا گیا ہمیں مقتل سے اس طرح سے گزارا گیا ہمیں اس طرح سے گزارا گیا ہمیں خون کے سمندروں میں اتارا گیا ہمیں سمندروں میں اتارا گیا ہمیں بابا ہر ایک گاؤں پہ مارا گیا ہمیں ہر ایک گاؤں پہ مارا گیا ہمیں باغی کی حال کہہ کے پکارا گیا ہمیں رنجالم کی دیکھ جگر میں اتر گئی بابا بابا مسافروں پہ قیامت گزر گئی بابا بابا مسافروں پہ قیامت گزر گئی دربار شام کی تو مصیبت عجیب تھی دربار شام کی تو مصیبت عجیب تھی دربار شام کی تو مصیبت عجیب تھی شام کی تو مصیبت عجیب تھی بابا مجھے لگا کہ قیامت قریب تھی مجھے لگا کہ قیامت قریب تھی فضا کے حامی آ گئے وہ خوش نصیب تھی فضا کے حامی آ گئے وہ خوش نصیب تھی مگر غریب کی بیٹی غریب تھی رسوائی شام کی ہمیں برباد کر گئی بابا بابا مسافروں پہ قیامت گزر گئی بابا بابا مسافروں پہ قیامت گزر گئی یہ زندان شام پہنچے تو یہ بھی غضب ہوا شام پہنچے تو یہ بھی غضب ہوا زندان شام پہنچے تو یہ بھی غضب ہوا شام پہنچے تو یہ بھی غضب
غضب ہوا یہ اما رباب کرنے لگی گریا و فغان رباب کرنے لگی گریا و فغان ایک کربلا کے بعد ہوئی ایک کربلا کے بعد ہوئی ایک کربلا اور زندہ کے در سے دیتی تھی امو کو جو صدا آخر یہی ہوا کہ سکینہ بھی مر گئی بابا بابا مسافروں پہ قیامت گزر گئی بابا بابا مسافروں پہ قیامت گزر گئی یہ زندان شام پہنچے تو یہ بھی غضب ہوا شام پہنچے تو یہ بھی غضب ہوا یہ اما رباب کرنے لگی گریا و فغان رباب کرنے لگی گریا و فغان یہ ایک کربلا کے بعد ہوئی ایک کربلا کے بعد ہوئی ایک کربلا زندہ کے در سے دیتی تھی امو کو جو صدا آخر یہی ہوا کہ سکینہ بھی مر گئی بابا بابا مسافروں پہ قیامت گزر گئی بابا بابا مسافروں پہ قیامت گزر گئی یہ کہہ کے غم زدہ نے کیا آخری سلام غم زدہ نے کیا آخری سلام یہ کہہ کے غم زدہ نے کیا آخری سلام غم زدہ نے کیا آخری سلام روئیں گے جا کے شہر مدینہ میں صبح و شام جا کے شہر مدینہ میں صبح و شام روئیں گے جا کے شہر مدینہ میں صبح و شام جا کے شہر مدینہ میں صبح و شام صغرا کو دیں گے کیسے تسلی تشنکا کو دیں گے کیسے تسلی تشنکا جا کے یاد آئیں گے جلتے ہوئے خیام بستی سفر غریبوں کی عاشقوں سے بھر گئی بابا بابا مسافروں پہ قیامت گزر گئی بابا بابا مسافروں پہ قیامت گزر گئی بابا